بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خصوصیات ہے۔ ان خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت واقعہ معراج النبی ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خصوصیت ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محض اپنی قدرت سے وقت کو روک دیا اور جگہ کو سکیڑ دیا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے زمانہ کے اندر زمین کو پھیلا دیا تھا کہ وہاں صرف 90 میل کا فاصلہ تھا۔ وادی تیہ کے اندر 40 برس تک بنی اسرائیل کی قوم سفر کرتی رہی، 90 میل کا عرصہ طے نہ کر سکی۔ صبح جہاں سے سفر شروع کرتے، شام کو پھر اسی جگہ پر موجود ہوتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے محض اپنی قدرت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کا سفر کرایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے لے کر عرش معلیٰ تک۔ ایک رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر آرام فرما تھے، سوئے ہوئے تھے ام ہانی کے گھر یا ابو طالب کے گھر یا حرم کے اندر آرام فرما تھے کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اپنے نورانی پر ملے ادب بتا دیا کہ جب کبھی کسی کو بیدار کرنا ہو اس کے سر کو نہ ہلایا جائے، اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑا جائے، بلکہ کیا کیا جائے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا جائے۔ اس سے جو بیداری ہوتی ہے اس میں خوف نہیں رہتا۔ جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے اندر لے آئے۔ حتیم ٹوٹی ہوئی عمارت کو کہتے ہیں۔ جب قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی تو حلال پیسہ کم ہو گیا، پوری جگہ پہ بیت اللہ کی عمارت نہ بنا سکے، ایک طرف سے کچھ حصہ چھوڑ دیا جسے حتیم کہتے ہیں۔ اللہ کو یہی منظور تھا اگر ساری عمارت بن جاتی، آج آپ اور میں بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکتے۔ حتیم بیت اللہ کا حصہ ہے۔ بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو بیت اللہ کے اندر جاتے ہیں، اور تو اور میں، ہمیں بھی یہ سعادت مل جاتی ہے جب ہم حتیم میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے، ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کے اندر لٹایا گیا۔ سب سے پہلی اس دنیا پر اوپن ہارٹ سرجری کا جو تصور ہے وہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہے۔ جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر انگلی کا لگانا تھا کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک فرما دیا۔ جنت سے سونے کا ایک تشت منگوایا گیا اور جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو اٹھا کر اس تشت کے اندر رکھا۔ ایک اور تشت منگایا گیا چاندی کا جس کے اندر آب زمزم تھا اور کچھ نور بھی تھا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا، صاف کیا، حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے 2 حصے کیے، اسے اندر سے بھی دھویا، اور اللہ رب العزت نے جو نور، حکمت اور ایمان عطا فرمایا
اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر بھر دیا، یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج یہ ہستی ایک بلند پرواز کرنے والی ہے اور اللہ رب العزت کا دیدار کرنے والی ہستی ہے۔ اللہ رب العزت عزت کے تاج سجانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت شرف اور عظمت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر ایمان، حکمت اور نور کو بھر دیا گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کے اندر رکھا اور جبریل علیہ السلام نے اوپر ہاتھ لگایا، بغیر نشانوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر سلائی ہو گیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام ایک سواری لائے جسے براق کہتے ہیں، براق برق سے ہے۔ دنیا کے اندر کبھی تو تیز رفتاری کے لیے کوئی اپنی ٹرین کو لانچ کرتا ہے کہ 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی ہے، اور کبھی کوئی طیارہ اور کبھی کوئی میزائل پیش کرتا ہے جو چند سیکنڈوں کے اندر لاکھوں میل کا سفر طے کرنے والے میزائل۔ تو آج اللہ رب العزت دنیا میں بتانا چاہتے تھے کہ رفتار کا مقابلہ ہو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج رات جس رفتار سے سفر کریں گے، قیامت تک دنیا کوشش کرتی رہے گی، ہر ایک کو تیز رفتاری میں سے حصہ ملتا رہے گا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سواری مل رہی ہے، جو یہ تیز رفتاری کا کام کرے گی، دنیا ساری زندگی عاجز رہے گی، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ براق برق سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بجلی۔ پوری دنیا کے اندر جو زمین ہے 20 کروڑ مربع میل ہے، 20 کروڑ مربع میل کا جو فاصلہ ہے، دنیا کی مصنوعی بجلی 1 منٹ کے اندر 5 چکر لگا سکتی ہے۔ 1 منٹ کے اندر 20 کروڑ مربع میل کا چکر 5 مرتبہ لگایا جا سکتا ہے، اور یہ اس سے بھی مبالغہ کا صیغہ ہے براق کہ یہ برق سے ہے کہ اس بجلی سے بھی اس کی رفتار زیادہ ہوگی۔ اور وہ براق خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سواری پر بٹھایا گیا، اور جبریل علیہ السلام وہ نورانی مخلوق کے سردار ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو قدرت دی ہے، وہ بغیر سفاری کے سفر کر سکتے ہیں۔ تو جبریل علیہ السلام اڑنے لگے اور ادھر سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر براق پر کیا، اور وہ براق اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں پر نظر پڑتی وہاں پر اس کے قدم پڑتے، بجلی اس کا مقابلہ نہ کر سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں گے کہ تھوڑی دیر کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لاتے ہیں، جس کو یثرب کہتے ہیں۔ پہلے یثرب کے نام سے تھا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے، وہ دار الہجرت بنا، پھر مدینہ منورہ بنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں، پھر مدینہ طیبہ سے سفر شروع ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ مِنْ آیَاتِنَا هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ہماری نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو نشانیاں تھیں معراج پہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دکھائیں یا واپسی پہ دکھائیں۔ راج قول یہی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ طور سے مسجد اقصیٰ کی طرف سفر کیا، اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نشانیاں دکھائی گئی۔ جس جہان کے اندر ہم رہتے ہیں اسے عالم مشاہدات کہتے ہیں، عالم محسوسات کہتے ہیں، عالم مادیات کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک جہان ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں، وہ مرنے سے شروع ہوتا ہے اور حشر کے میدان تک رہتا ہے۔ خواہ وہ لاش قبر کے اندر ہو تب بھی وہ عالم برزخ کے اندر ہے۔ اگر کسی کے میت کو جلا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، ذروں کو بکھیر
دیا جائے تب بھی وہ عالم برزخ ہوتا ہے، اور عالم برزخ کے اندر روح کا تعلق جسم کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ مومنین کی روح علیین میں چلی جاتی ہے جو جنت کا ایک دفتر ہے، اور کافروں کی روح سجین کے اندر چلی جاتی ہے جو جہنم کا ایک دفتر ہے۔ روح کا تعلق جسم کے ساتھ عالم برزخ کے اندر برقرار رہتا ہے۔ جیسے 9 کروڑ 30 لاکھ مربع میل پہ سورج چمک رہا ہے، لیکن جون جولائی کے مہینہ کے اندر اس پاکستان کے اندر دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے آدمی کی کھوپڑی کو یہ پگھلا سکتا ہے، 9 کروڑ 30 لاکھ مربع میل سے اثر انداز ہوتا ہے۔ تو ایسے جہاں کہیں بھی روح ہے، اللہ رب العزت کی قدرت کے ساتھ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور خواب کے اندر کچھ چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کو امثال کہتے ہیں۔ روحوں کا تعلق امثال کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جسد کے ساتھ نہیں ہوتا کہ ایک ہی وقت کے اندر ہمیں ایک چیز دکھائی جاتی ہے اور وہ کوئی بزرگ کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی کسی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ اشکال ہوتی ہے، امثال ہوتی ہے۔ فرضی طور پر ان تصویروں کے ساتھ اس روح کا تعلق ہوتا ہے، وہ مرے ہوئے لوگ ہمیں زندہ نظر آتے ہیں، یہ عالم امثال کہلاتا ہے۔ ہم عالم مشاہدات والے لوگ عالم برزخ کے حالات کو نہیں جان سکتے۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے، میت کو راحت پہنچ رہی ہے یا کوئی اذیت پہنچ رہی ہے، کیونکہ ہم عالم مشاہدات کے اندر ہیں۔ یہاں سامنے سانپ دوڑتا ہوا آئے، ہم گھبراتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، ہمارے مشاہدے میں ہے۔ عالم برزخ جو ہے وہ ہمارے مشاہدے میں نہیں، اللہ رب العزت کی قدرت سے وہاں ثواب بھی ہوتا ہے، عذاب بھی آتا ہے۔ ہمیں چاہے سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، ہماری مختصر سی کھوپڑی، مختصر سا دماغ ہماری عقل میں آنا ضروری نہیں۔ اللہ اپنی قدرت سے قبر کے اندر ثواب بھی عطا فرماتے ہیں، وہاں عذاب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے عالم مشاہدات سے ہٹ کر عالم برزخ کے کچھ ایسے حالات بتائے جہاں پر جسد بھی تھا، ساتھ روح بھی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ والوں کے کچھ حالات بتائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص دکھایا گیا جس کے سر کو ہتھوڑے کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ وہ سر ہتھوڑے کے ساتھ کچلا جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، دوبارہ سر بن جاتا ہے، پھر اس کے سر کو ہتھوڑے کے ساتھ کچلا جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ نماز کا تارک ہے، نماز چھوڑنے والا ہے۔ اللہ اسے عالم برزخ کے اندر، قبر کے اندر یہ سزا دے رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس کا سر نہیں جھکتا، اللہ نے اس کو عالم برزخ کے اندر یہ عذاب عطا فرمایا کہ اس کے سر کو مسلسل ہتھوڑے کے ساتھ کچلا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد ایک شخص دکھایا گیا کینچیوں کے ساتھ، جس کی یہ باچھیں کاٹی جاتی، گردن تک آ جاتی، پھر ٹھیک ہو جاتی، پھر کاٹی جاتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والا تھا، اس وجہ سے اس کی باچھیں کاٹی جا رہی ہے۔ ایک اور شخص دکھایا گیا کہ آگ کے پتھر اس کے جسم میں ڈالے جا رہے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا گیا یہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ ایک اور شخص دکھایا گیا، وہ ایسا شخص تھا کہ جس کے جسم کے اندر آگ کے انگارے ڈالے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والا تھا۔ ایک اور شخص بتایا گیا کہ وہ دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت بڑا ہے اور اس کے پیٹ کے اندر سانپ ہے اور سانپ اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود کھانے والا ہے۔ ایک عورت دکھائی گئی جو چھاتیوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ پوچھا گیا کہ چھاتیاں جس کے اوپر ہے لٹکی ہوئی ہے، یہ عورت کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ بے پردہ عورت ہے جو اپنی چھاتی کی نمائش کرتی تھی۔
کچھ مرد اور عورتیں ایک بڑے تندور کے اندر دکھائے گئے، آگ کے اندر جل رہے ہیں، اوپر آتے ہیں، کنارے پہ پہنچتے ہیں، پھر انہیں نیچے پھینک دیا جاتا ہے آگ کے اندر۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں ہیں۔ کچھ اس طرح کے مناظر دکھائے گئے۔ ایک جگہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اور خوبصورت خوشبو تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فرعون کی باندھی تھی، جس کو فرعون نے چیر کر جلا کر پہاڑوں میں ڈال دیا گیا تھا، یہ اس کے جسم سے پھوٹنے والی خوشبو ہے۔ اس قسم کے حالات دکھائے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کبھی تو قبروں کے مناظر دکھائے، کبھی انبیاء کی ملاقات بیت المقدس کے اندر کرائی، کبھی انبیاء سے ملاقات آسمانوں پہ کرائی۔ آج وہ ماجرا تھا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء مسجد اقصیٰ کے اندر تشریف فرما ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے تکبیر کہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے مصلی پہ کھڑا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ نماز پڑھا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عظمت کے تاج عطا فرمائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے انبیاء تھے، وہ نبیوں کے بھی نبی تھے، نبی الانبیاء تھے۔ آج مصلی پہ کھڑے ہو کر ایک اور شرف ملا کہ آج امام الانبیاء بن گئے، انبیاء کو نماز پڑھانے والے بن گئے۔ اللہ رب العزت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور رفعت عطا فرمانا چاہتے تھے کہ 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد کبھی عالم ارواح ہو۔ یہاں جہان کے آنے سے پہلے ایک جہان ہے جو عالم ارواح کہتے ہیں، اسے مجردات کا جہان کہتے ہیں۔ وہاں روحیں ہوتی ہیں، جسم نہیں ہوتی، مادہ نہیں ہوتا، مادے کے بغیر ہے۔ اور فرشتوں کا جو جہان ہے وہ بھی مادے کے بغیر ہوتا ہے۔ تو عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں سے بھی یہ عہد لیا تھا کہ ایک آخری پیغمبر اس دھرتی پہ آنے والا ہے، جب آ جائے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ آج وہ امام الانبیاء ختم الرسول بیت المقدس کے اندر وہاں مصلی پہ کھڑے ہو کر 1,24,000 انبیاء کی امامت کراتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد کو گینا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے سارے فرشتوں کو زمین پہ اتارا، انبیاء کھڑے ہیں، انبیاء کے پیچھے فرشتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے، امام الانبیاء ہے، امام الملائکہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر ختم ہوتا ہے، جسے اسرا کہتے ہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف۔ اسے اسرا کہتے ہیں۔ اسرا کہتے ہیں رات کی تاریکی کے اندر کوئی لے جائے، تو اللہ رب العزت رات کی تاریکی کے اندر، لیلا نکرہ ہے، رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ سے کوہ طور سے لے کر جہاں فرعون کی باندھی دفن ہے وہاں سے بیت المقدس، راستے کے اندر قبور کے احوال اللہ رب العزت نے بتائے، یہ سفر کرایا۔ اب براق کا کام ختم ہوتا ہے، براق کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔